ناظرین، ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں ہر وقت چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا جو کچھ مجھے کوئی دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جس سے آر پار نظر آتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی کہ میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اس شہر میں ایک قاضی رہتا تھا۔ اتفاق سے وہ شہر کا قاضی بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے اسے 100 دینار دے دیے کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد وہ قاضی درست ہو گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ عطیہ جو اس نے پہلے دیا تھا پہلے مرض کا تھا، لہذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور قاضی قبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اچانک میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور اچانک کسی نے میری انگلیاں کھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کو کیوں دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ فقیر یعنی کفن چور ہمیشہ ہی ایسے رہا۔ مسلمانوں کا ایک سلطان تھا جس کا نام سلطان سلیم تھا۔ 10ویں ہجری میں جب سلطان سلیم کو خلافت ملی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے اور یہ اہتمام کیا کہ ایک جگہ میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا۔ وہ لوگ جو حافظ تھے، قرآن پاک کی عبادت کرتے تھے، وہ 24 گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہے۔ حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد خلفاء یعنی خلفاء کے بعد بھی جاری رہا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اس جگہ کا نام توپ کاپے سرائے تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے نصیحت کر دی۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا نصیحت کی؟ فرمایا، ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھی، لوگ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا۔ میں نے ایک بچی کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، بیٹی احتیاط سے چلنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میں پھسل بھی گئی تو دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی، ذرا آپ اپنا خیال رکھنا، اگر پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ امت کے مقتدا ہیں، کہیں آپ پھسل نہ جائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے استقامت کا سبق دے دیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی سی ہے۔ چمچ وہ کچھ نکالتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی کچھ نکالتی ہے جو دل میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان سے بھی بری گفتگو نکلے گی، اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے پاکیزہ گفتگو نکلے گی۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں سے اچھی گفتگو کریں اور ایسی باتوں سے اجتناب کریں جس سے کسی کا دل دکھے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔